اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حسن سے محبت ایمان، حسین سے محبت ایمان، علی سے محبت ایمان، فاطمہ سے محبت ایمان، محمد کریم، آل محمد، اصحاب محمد سے پیار کرنا ایمان ہے۔ اور ان کی ادنا سی توہین، ان کی ادنا سی گستاخی کفر ہے جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کر کفار کی وادی میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ابھی سعودیہ کے اندر ایک دلال پل رہا ہے، لال رومال والی عورت، توصیف الرحمان راشدی بغیرتا، جس کے باپ کی رسم نہیں معلوم۔ اللہ کی قسم، ہم نے سیدنا علی کی شان میں، مولا علی کی شان میں درجنوں تقریریں کی ہیں۔ شان علی ہماری تقریر ہے، سیرت علی ہماری تقریر ہے، شان حسین ہماری تقریر ہے، سیرت حسین پہ ہماری تقریر ہے، اہل بیت کی شان پہ ہماری تقریر ہے۔ اہل بیت کے احسانوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ اہل توحید اس شرک کا، اس کفر کا رد کرتے ہیں، اور اس کا رد کرتے ہوئے ہم نے کسی تقریر میں کہا، ایک ذاکر کے اس جملے کو بیان کر کے، کہ اس نے کہا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے۔ اللہ ایک ذات ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اور باقی پوری کائنات، وہ انبیاء کی صورت میں ہو، وہ اولیاء کی صورت میں ہو، وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، وہ صحابہ کی صورت میں ہو، وہ زمین کی صورت میں ہو، وہ آسمان کی صورت میں ہو، وہ سب مخلوق ہے۔ یہاں دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ خالق ہے اور علی مخلوق ہے، لیکن رافضیت وہ اپنے ائمہ کو وہ مقام دیتی ہے جو الہ والا مقام ہے۔ ہم نے اس کے رد کرتے ہوئے یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو لے کر ایک شخص کراچی کا ایک قبر پرست وہ لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ یہاں توہین کی گئی مولا علی کی۔ اللہ کی قسم، یہاں سیدنا علی کی توہین مقصود نہیں، بلکہ یہاں دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ ایک ذات خالق کی صورت میں، علی ایک ذات مخلوق کی صورت میں۔ تم کہتے ہو علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو ہم نے سوال کیا پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے؟ جب انسان کو جملہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم وہی لیا جاتا ہے جو سیاق و سباق میں بیان ہو۔ دو ذاتوں کا مسئلہ ہے، دو ذاتوں کی وضاحت ہے کہ اللہ بھی ایک ذات ہے اور علی بھی ایک ذات ہے۔ اللہ کی ذات خالق کی ذات ہے، علی کی ذات مخلوق کی ذات ہے۔ علی کو اٹھا کر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ بنائیے۔ تو اس نے کہا یہاں توہین ہو گئی۔ کیا کوئی اہل ایمان کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اہل بیت کے بارے میں ایسا ہلکا سا جملہ بھی ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر کوئی مسلمان ہے تو تصور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ذہن کے اندر، خواب و خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں، جس کو اس قبر پرست مولوی نے ہماری طرف منسوب کیا۔ ہم نے وہاں پہ سوال صرف ذات کا کیا کہ علی مخلوق ہونے کی صورت میں ایک ذات ہے، اللہ خالق ہونے کی صورت میں ایک ذات ہے۔ اگر تم کہتے ہو علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر کیا ذات ہے؟ وضاحت کرو۔ ان ظالموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ وہ الہی کی صورت میں ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک امام کو پوجنے والا ظالم کہتا ہے کہ حسین اللہ کے چہرے کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حسین پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ چونکہ اللہ پر موت نہیں آنی تو حسین پیدا ہوا ہے اللہ کے چہرے کے نور سے، تو نہ حسین پہ موت ہے نہ اللہ پہ موت ہے۔ ہاں اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ پر موت آئی تو حسین پہ آئے گی۔ تعالی احیا الوجود کلہ بدم الحسین بکربلا۔ تقرأ زيارة ليلة النصف من شعبان بمفاتيح الجنان، ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأن برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك يا حسين، وأنك وجه الحي الذي لا يموت، لا تموت يا أبا عبد الله۔ إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت، إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى، لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم۔ یہ وہ کفر کا عقیدہ جس کا رد کرنا ہمارا مقصود تھا
یہ وہ کفر کا عقیدہ کہ علی کو خدا کہا جائے، علی کو الہ کہا جائے، حسین کو الہ کہا جائے، حسین رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے نبی کے دو پھول حسن و حسین، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے حسن و حسین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حسن و حسین، سیدنا علی کے پیارے فرزند جن کو پیارے نبی کے فرزند کہا جاتا تھا وہ حسن و حسین۔ حسن سے محبت ایمان، حسین سے محبت ایمان، علی سے محبت ایمان، فاطمہ سے محبت ایمان، محمد کریم آل محمد اصحاب محمد سے پیار کرنا ایمان ہے، اور ان کی ادنا سی توہین، ان کی ادنا سی گستاخی کفر ہے جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کر کفار کی وادی میں کھڑا کر دیتی ہے۔ مسلمان ہو اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اپنی زبان سے حالت ایمان میں یہ جملے نکالے گا، یہ جھوٹ ہے جس کی نسبت تم اہل توحید دعات کی طرف کر رہے۔ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں، تمہیں اس جملے پر تو تکلیف ہوئی کہ یہاں سیدنا مولا علی کا تمہارے مفہوم کے مطابق، ہمارے مفہوم کے مطابق وہ توحید نہیں، بلکہ ہم نے اس میں سوال کیا کہ بتاؤ پھر کیا ذات ہے، یا تو وہ خالق ہے یا مخلوق؟ یہ کیا بات ہے کہ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے؟ وہ ایک چیز ہے، یا تو وہ ذات ہے مخلوق ہونے کے ناطے سے ایک الگ، اور اللہ کی ذات خالق ہونے کے ناطے سے ایک الگ ذات ہے۔ تمہیں یہاں پر اس جملے پر تکلیف ہوئی، تم نے اس جملے کو فطرہ کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، امت کے انتشار کے لیے استعمال کیا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو مسلمان کے دل میں علی کی محبت اتنی نہیں ہو سکتی جتنی علی کے رب کی محبت ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر مسلمان تو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، پھر آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب ہیں۔ تو جب اس ظالم نے یہ جملہ کہا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تمہیں اس وقت شرم نہ آئی؟ تمہاری غیرت اس وقت نہ جاگی کہ یہاں اللہ کی توہین ہوئی؟ سیدنا علی کی توہین کرنا ظلم، سیدنا علی کی توہین کرنا جرم، سیدنا علی کی توہین کرنا کفر، سیدنا علی کی توہین کرنا نفاق، لیکن اللہ کی توہین کرنا، اپنے پیاروں کو اللہ کا شریک بنانا، یہ جرم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ ہاں تمہارے نزدیک یہ ایمان ہے، اسی لیے تمہیں اس دعوے پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تمہارے پیروں نے، فقیروں نے، بابوں نے، مولویوں نے 1000 دفعہ یہ نعرے مارے ہیں کہ میں اس وقت الہ کی صورت میں ہوں۔ ابھی تازہ تمہارا ایک فقیر، تمہاری ہی کمپنی کا سبز پگڑی پہننے والا بابا، اس کو ہم نے سنا، وہ اپنے پیر کا قصہ بیان کر رہا۔ پیر صاحب تشریف فرما، مرید آیا سلام کرنے کے لیے، اور مرید نے کہا پیر جی کو السلام علیکم، تو پیر نے دھتکار دیا، بھگا دیا کہ دفع ہو جا میری مجلس سے۔ وہ باہر نکل کے اس کے کسی خاص قریبی مرید سے پوچھتا ہے، میں تو شاہ صاحب کو، پیر صاحب کو، سبز پگڑی والے بابے کو سلام کرنے اور دعائیں لینے کے لیے آیا تھا، پیر نے تو دھتکار دیا۔ تو اس خاص مرید نے پٹی پڑھائی کہ بے وقوف، سلام کیا جاتا ہے یاروں دوستوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو پیر کو کہہ رہا ہے السلام علیکم کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، ساری سلامتیوں کا منبع تو یہ خود پیر ہے، اس کے اندر خالق حقیقی آ چکا ہے، اور یہ اللہ کے روپ کے اندر ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس کی آنکھ پھڑک رہی ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو، یہ تو سلامتی کا منبع ہے، ساری سلامتی اس کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ دوڑتے ہوئے جاؤ، اس کے قدموں کو پکڑو اور اس کے قدموں میں سر رکھ کے کہو سبحان ربی الاعلی۔ یہ کہو گے پیر کی طرف سے تمہارے پر سلامتی ہوگی، کیونکہ یہ اب حقیقی اللہ کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ اسے چاکدہ لمبردار حضور دی محفل آیا، اس آکے السلام علیکم، دیر میں سرکار نے فرمایا باہر نکل جا، باہر کتیا باہر نکل جا، اسلام کا جواب ہی نہیں دیتا، باہر کر چھڑے۔ حیران ہو گیا کہ اس وقت شیر پنجاب مولانا محمد عمر اشرفی اسی دربار سے تقریر کرنا آندا ہے، حضور دا دوست بھی قبلہ ہے روزے پکا لیندہ، وہ بھی بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے کہ آپ نے باہر کر دیتا۔ باہر اس پوچھیا کسی راز بولو، آشنا بولو، کسی ہمراز بولو، پوچھیا کہ بیلی نے میں نے دھتکار کے باہر کر دیتا ہے، میں نے دسو ملن کا طریقہ دیئے، سلامتی دینا، میں تیری سلامتی دا محتاج ہوں۔ السلام علیکم تو دوستہ یارانو آکھا جاندہ ہے، بیلی نو مالک کو آکھتے ہو تو سلامتی جو منبع ہے
سلامتی ہے، منبع ولایت ہے. وہ مالک خود اس جسم دے وچ رونما ہوندا ہے. کسی نے آخیا جا اس وقت فقیر جلال وچ بیٹھا ہے، اودی اکھ کھڑکدی پئی ہے، اس حقیقی دے روح وچ بیٹھا ہے. جا آپ دے قدماں تے سر رکھ کے اونچی آواز نال سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ گل ہن تک سبائی رکھی ہے. اسے گل تو ڈر تو کدھا فتوا نہ لگ جائے، کدھا پھڑیا نہ جاواں. اسی آج بیلی دی مجلس وچ اس تو پردہ اٹھا دیتا ہے. تمہیں اس لیے اس جملے پر تکلیف نہیں ہوئی کہ علی نہ خدا سے جدا، کہ تمہارے ہاں تو جو چاہتا ہے خدا بننے کے لیے، الہ بننے کے لیے صرف آنکھ کا پھڑکنا کافی ہے. جیسے اس پیر نے کہا کہ ہمارے حضرت کی آنکھ پھڑک رہی ہے، اب وہ حقیقی اس کے وجود میں داخل ہو چکا ہے. اس کے قدموں میں سر رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تمہارے تو بابا فرید نے اپنی فوائد فریدیہ میں لکھا، سوال کرنے والے نے منصور حلاج سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو حلاج مجرم ملعون نے کہا تو نے میری شان افسوس کتنی کم کر دی، میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور تو مجھے مصطفی کے دعوے کی طرف لے کر جاتا ہے. تمہارے نزدیک تو خدا بننے کے لیے آنکھ کا پھڑکنا کافی ہے، اس لیے تمہیں کفر پہ تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں شرک پہ تکلیف نہیں ہوتی، اور ہیلے اور بہانوں سے اہل توحید دعات کے اوپر اس طرح کی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہو. ہماری باتیں سنتے ہو، اللہ کی قسم ہم نے سیدنا علی کی شان میں، مولا علی کی شان میں درجنوں تقریریں کی ہیں. شان علی ہماری تقریر ہے، سیرت علی ہماری تقریر ہے، شان حسین ہماری تقریر ہے، سیرت حسین پہ ہماری تقریر ہے، اہل بیت کی شان پہ ہماری تقریر ہے. دن اور رات ہم اہل بیت کی تعریفوں کے اندر، اور کیوں نہ کریں، یہ کسی پہ احسان نہیں. اہل بیت کے احسانوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. ارے ہم تو خود اہل بیت میں سے ہے. میں زیدی ہوں، زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے، اور ہمارے اوپر یہ تہمت لگاتے ہو کہ ہم نے توحید کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہوئے کہا وہ خالق کی ذات ہے، مخلوق کی ذات اس سے جدا ہے، اس کو خالق کی ذات میں شامل نہ کرو. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله